ہم نے اپنا گھر تیرے لیے زمین پہ رکھ دیا ہے، اس کے گرد بھی طواف ایسے ہی ہوگا جیسے میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 26۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا نور اور ہدایت عطا فرمائے۔ آج کے درس میں شامل جو آیت ہے، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ خدا تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ اور یاد کرو جب بَوَّأْنَا ہم نے مقرر کر دی لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی کو، وطہر اور صاف ستھرا رکھنا بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے اس آیت کا سابقہ آیات کے ساتھ ربط۔ حاضرین و سامعین، سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں دو فریق ذکر ہوئے ہیں، کافر اور مسلمان۔ تو ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے عبادت خانہ کا ذکر کیا کہ یہ جو پوری دنیا کا مرکز ہے، خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسی سمت رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہاں جا کے اس کا طواف بھی کرتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو کائنات میں اپنا مرکز بھی عبادت کا مانتے ہیں۔ اس کا ذکر ہوا، اور اس کے ذکر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا، اس لیے کہ جب ہم حج اور عمرہ کے مناسک حج ادا کرتے ہیں، حج اور عمرہ کے مناسک ادا کرتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنتیں ہیں۔ کچھ سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں۔ تو یہ رب تھا، اور اس کے بعد اس آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا۔ یہ بَوَّأْنَا کا ایک معنی ہوتا ہے مہیا کر دینا، ایک معنی ہوتا ہے دے دینا، ایک معنی ہوتا ہے مقرر کرنا۔ اللہ پاک نے مہیا بھی کی، اللہ پاک نے مقرر بھی کر دی، اللہ پاک نے عطا بھی فرما دی۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا۔ کیا میں نے صحیح کہا؟ نہیں، خانہ کعبہ بنایا نہیں گیا تھا۔ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ خانہ کعبہ آسمان سے اتارا گیا تھا، اور دوسری روایت میں خانہ کعبہ پھر بنایا گیا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ٹھیک اسی جگہ پہ فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو وہ جگہ چونکہ ختم ہو گئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا جب سیلاب آیا طوفان نوح میں، تو اس کی بنیادیں اکھڑ گئی تھیں، اور وہ جو ہے وہ بالکل معدوم ہو گئی تھی۔ اس کی عمارت پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کی بنیادیں بھی معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب آپ اس کی تعمیر کریں۔ 5 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ سید محمد آلوسی، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح المعانی میں لکھتے ہیں
کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ 5 دفعہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کی آدم علیہ السلام سے پہلے، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح میں وہ جو بنیادیں تھیں وہ اس کی خراب ہو گئیں اور جو دیواریں تھیں وہ گر گئیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جو فرشتوں نے تعمیر کی تھی وہ سرخ یاقوت اور قیمتی جو جنتی پتھر ہیں ان کی تعمیر سے خانہ کعبہ بنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسری دفعہ قریش جو تھے انہوں نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ وہ خوبصورت وقت تھا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب 25 سال کی عمر میں حجاز مقدس اور دنیا میں چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، تو خانہ کعبہ کو جو ہے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سب متفق ہوئے، اور جس وقت تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کے نصب ہونے کا واقعہ پیش آیا اور تمام قبائل آپس میں الجھ پڑے۔ ایک کہنے لگا یہ حجر اسود ہمارا حق ہے، دوسرا قبیلہ کہنے لگا یہ ہمارا حق ہے، تیسرا کہنے لگا یہ ہمارا حق ہے۔ تو بہرحال فیصلہ ہوا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے کردار کی وجہ سے شہرت پا چکے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عزت کرتے تھے، فین تھے سارے، کہتے یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، اور یہ پیارا بھی ہے، اور سب لوگ، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں نا محلوں میں بھی، سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیضان ہے کہ وہ لوگ حضور کے خادم اور غلام ہیں، حضور کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جرگے میں شامل تھے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا یہ حجر اسود وہی خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے گا۔ تو دوسرے دن سب قبیلے جب آئے، جو بھی قبیلہ آیا اس نے دیکھا سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے حضور نے قدم رکھے، تو وہاں موجود تھے۔ اب سب متفق ہوئے کہ یہ نوجوان جو ہے اس کا حقدار ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے دیوار میں کیا کرے گا، حجر اسود نصب کرے گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر نیچے بچھا دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ آپ سب قبیلوں کا ایک ایک سردار آگے آ جائے۔ سارے قبیلے آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ چادر کو پکڑیں، گویا کہ سب قبیلے جو ہیں اس پتھر کو نصب کرنے میں شامل ہو جائیں گے۔ سارے خوش ہو گئے، سب نے چادر پکڑی، اٹھا کے جس وقت خانہ کعبہ کے قریب وہ پتھر لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ حجر اسود اٹھا کے اپنی جگہ نصب کر دی۔ یہ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ تو کتنی بڑی لڑائی، جو خون ریز لڑائیاں ہوتی تھیں، خون ریز لڑائی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تدبیر سے اور عرب کا معاشرہ بچ گیا۔ چوتھی دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی، اور 5ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے جو ہے اس کی تعمیر کی۔ تو آج اسی طرح اسی سوگوان کی جو لکڑی ہے اس کا دروازہ اسی طرح لگا ہوا ہے، پتھر وہی لگے ہوئے ہیں، بالکل اسی حالت میں خانہ کعبہ ہے، اور اسی طرح لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اونچائی 40 فٹ ہے خانہ کعبہ کی، اور چوڑائی جو ہے جو میں پڑھ کے آیا ہوں 30 فٹ اور لمبائی 25 فٹ، حالانکہ چوڑائی جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، لمبائی بڑی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر لمبائی مانیں 30 فٹ پھر بھی ٹھیک ہے، چوڑائی مانیں 25 فٹ تب بھی ٹھیک ہے، 25 فٹ لمبائی مانیں 30 فٹ چوڑائی مانیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حجم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ بہرحال بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے امام جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 310 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ آپ نے اپنی اسناد کے ساتھ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ اترے تو آپ نے ایک کمی محسوس کی بڑی شدت کے ساتھ، کہ آدم علیہ السلام چونکہ جب عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے تھے اور تسبیح پڑھتے تھے تو ان کی آواز گونجتی تھی اور جنت تک جاتی تھی، تو اس تسبیح کی صدا کو، آواز دل نواز کو حضرت آدم علیہ السلام سننے کے عادی تھے۔
تو جب زمین پہ اترے تو آپ بہت ہی افسردہ ہو گئے، آپ نے محسوس کیا کہ وہ فرشتوں کی تسبیحات کی آواز نہیں آ رہی، تو اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور شکایت کی، یا اللہ تیری حمد، تیری تسبیح، تیری تہلیل یہاں زمین پہ اس طرح مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی جس طرح جنت میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ہم نے اپنا گھر تیرے لیے زمین پہ رکھ دیا ہے، اس کے گرد بھی طواف ایسے ہی ہوگا جیسے میرے عرش کے گرد طواف ہوتا ہے، اور اس کے سامنے بھی اور اس کے پاس بھی نماز ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسا میرے عرش کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ہندوستان سے سفر کر کے آپ موجودہ جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے مکہ شریف وہاں گئے، اور وہاں جا کے آپ نے اس کا طواف کیا، آپ نے اس کی زیارت کی۔ تاریخ میں آتا ہے 32 دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا پیدل ہندوستان سے جا کر۔ آپ اندازہ کریں وہ مقدس قدم مبارک ہمارے باپ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور خدا کے محبوب بھی ہیں، وہ جناب پیدل جا رہے ہیں۔ آج کل سواریوں پہ جا کے بندہ تھک جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کس انداز میں پیدل سفر کیا ہوگا اور کس انداز میں طواف کیا ہوگا، اس کا نظارہ چشم فلک نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود اور سلام بھیجے تمام انبیاء پر۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ سدی نے بیان کیا، یہ بھی جو ہے وہ امام طبری کی روایت ہی ہے، انہوں نے اپنی سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی اسانید کے ساتھ اسے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کریں گے، تو وہ پھر روانہ ہوئے خانہ کعبہ کے لیے تعمیر کے لیے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے سفر اختیار کیا۔ پھر یہاں پر جس وقت وہ پہنچے تو آپ وہ کدالیں وغیرہ لے کر کھڑے تھے، سوچ رہے تھے کہ کس جگہ پر ہم نے تعمیر کرنی، چونکہ ہر طرف جو ہے وہ جس طرح کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے اس طرح تھا، تو گرد و غبار، پتھر، ہر چیز پڑی ہوئی تھی، تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا سانپ کی صورت میں بھیجی، تو ہوا نے آ کے وہ ساری جگہ کلیئر کر دی اور صاف کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور شروع کر کے انتہائی عاجزی اور مسکینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم پر کام ہم نے کر دیا ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اچھا، بہرحال ترجمے کی طرف آئیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، خانہ کعبہ کے تعمیر کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی یہ آپ کو یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ ان کا جو پورا معاشرہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور آپ کے چچا آذر بھی بت فروخت کرتے تھے بنا بنا کر، تو آپ کو ایک خاص تعلیمات دی گئیں کہ خانہ کعبہ جو ہے اسے بھی بتوں سے اور تمام شرک سے پاک رکھنا ہے، اپنے عقائد اور لوگوں کو تبلیغ بھی توحید کی دینی ہے۔ وَطَّہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہاں سے مراد کہتے ہیں کہ ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ جو جگہ تھی اس جگہ کو اپنے پاک صاف کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، پھر کہا کہ جب مسجد حرام بن جائے تو اس کے بعد اسے پاک صاف رکھنا بھی ہے، کس کے لیے؟ للطائفین، اللہ فرماتے ہیں وَطَّہِّرْ بَیْتِیَ، اور پاک صاف رکھنا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں
کے لیے یہاں پر رک کر ہم ایک سبق سیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کائنات کی سب سے پہلی مسجد ہے جو دنیا میں تعمیر کی گئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسجد ہے نا، اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور کس کو دیا؟ پیغمبر کو، ابراہیم علیہ السلام کو، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں، اللہ کی جو مسجدیں ہیں، یہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے، اور ان کو پاک صاف کرنے والے، ان مسجدوں میں جھاڑو دینے والے، مسجدوں کو پاک کرنے والے، مسجدوں میں صفائی کرنے والے کسی اور کی نہیں، انبیاء کی سنت کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پہلی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے، روضہ رسول کی زیارت بھی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مسجد میں صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔